وحدہ مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ کونی کی ہڈی کو اپنی ران پر رکھا، جیسے کہ آئندہ حدیث 951 میں ہے۔ نمیر ابو مالک خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اپنی دائیں کلائی اپنی دائیں ران پر رکھی ہوئی تھی۔ محدث عصر شیخ البانی رحمہ اللہ اسی طرف مائل ہیں، جبکہ ابن رسلان اور سندھی وغیرہ کونی کو ران سے اوپر اٹھائے رکھنا مراد لیتے ہیں۔ حضرات ذکر اصل میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جہاں تک انہوں نے عربی متن جو تھا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا، جو سنن ابی داؤد شریف میں جو عربی متن تھا، انہوں نے متن کے اندر جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ تو یہی تھا کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں، اس دونوں ترجموں کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جب فوائد بیان کیے تو فوائد میں انہوں نے لکھا کہ بھئی ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ کونی کی ہڈی کو ران پر رکھا۔ اب اس سے مراد ان کی یہ کونی والی ہڈی ہے، یہ ہے، کیونکہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے دیکھیں انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آئندہ حدیث 951 میں ہے، نمیر ابو المالک خزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنی دائیں کلائی اپنی دائیں ران پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرات ذکر جب ہم وہاں جاتے ہیں، جو جس کا حوالہ عمر فاروق سعیدی صاحب نے کونی کو ران کے اوپر رکھنے کی تائید میں جو حوالہ پیش کیا وہ ابو مالک خزاعی کی حدیث کا، اور وہ حدیث نمبر 951 ہے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو ان کی بات کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ یہ 951 حدیث پاک ہے حضرت مالک بن نمیر الخزاعی کی، اور یہ اپنے والد نمیر الخزاعی سے یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیا ذراہ الجمنہ علی فاخذ الجمنہ رافعا اصبعہ السبابۃ قد حناها شیئا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں جناب مالک بن نمیر خزاعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ اپنی دائیں دستے کو اپنی دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے، شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے تھے اور اسے کچھ ٹیڑھا سا بھی کیے ہوئے تھے۔ حضرات ذکر عمر فاروق سعیدی صاحب نے جب یہاں حدیث کا ترجمہ کیا تو انہوں نے جو ترجمہ کیا تو اس ترجمے میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دائیں دستے کو اور دستے کا اطلاق کونی سے لے کر یہ ہاتھ تک، ہاتھ کے کنارے تک ہوتا ہے، اس کونی سے لے کے ہاتھ کے اس کنارے، انگلی کے اس کنارے تک دستے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں یہ ترجمہ کیا، جبکہ آپ کے سامنے میں نے ان کا پچھلا ترجمہ بھی پڑھا۔ ادھر انہوں نے مالک بن جو مالک حضرت نمیر بن خزاعی کی جو حدیث پاک تھی، جو ان کے بیٹے ابو مالک خزاعی بیان کر رہے تھے، ادھر انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اپنی دائیں کلائی اپنی دائیں ران پر رکھی ہوئی تھی، دائیں کلائی اپنی دائیں ران پر رکھی ہوئی تھی۔ اب ہمارے عرف کے اندر حضرات کلائی کا اطلاق تو یہاں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ عربی دیکھیں یا اردو لغات اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کلائی کا اطلاق یہ کونی سے لے کے ادھر ہڈی تک کلائی کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرات ذکر اصل میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کی جو فوائد میں انہوں نے جو اس حدیث پاک کا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث پاک کا جو یہ لفظ تھا وحدہ مرفق الایمن، اس کا جب انہوں نے وضاحت کی تو انہوں نے وضاحت میں فوائد کے اندر یہ کہا کہ کونی کو بھی ران کے اوپر رکھنے کا ترجمہ کیا گیا ہے، کونی کو بھی ران کے اوپر رکھنے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حضرات ذکر یہ یاد رکھیں، متن کے اندر تو انہوں نے ترجمہ جو کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھی کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا، جیسے کہ میں سابقہ ویڈیو میں بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا، ان کا بھی متن کا ترجمہ یہ بتاتا ہے، جبکہ فوائد کے اندر انہوں نے جو بات کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کونی کو ران کے اوپر رکھا جائے گا، اور انہوں نے بتایا کہ وحدہ مرفق الایمن کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ کونی کی کہ کونی کی ہڈی کو اپنی ران پر رکھا۔ اب کونی کی ہڈی سے مراد یہ والی ہڈی ہے، کونی کی ہڈی کو آپ نے ران کے اوپر رکھا۔ حضرات ذکر یہ جو عمر فاروق سعیدی صاحب ہیں، ان کی جو یہ فوائد ہیں، اس فائدے کے اندر انہوں نے جو بات کی ہے اس میں 4 پہلو ہیں وہ جو بڑے اہم ہیں، ان کو آپ ملوز خاطر رکھیں۔ وہ 4 پہلو یہ ہیں حضرات ذکر، ایک تو انہوں نے کہا کہ حدہ کا یہ جو حدہ مرفق الایمن علی فاخذ الجمنہ کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ کونی کی ہڈی کو ران کے اوپر رکھا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ حدہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔
دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ترجمہ بھی کہ کونی کی ہڈی کو ران پر رکھا گیا، اس طرح کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ حدہ کا یہ ترجمہ کیا گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ کونی کی ہڈی کو ران کے اوپر رکھا گیا، یہ والا ترجمہ بھی اس حدیث کے الفاظ کا یوں کیا گیا ہے۔ تیسرا انہوں نے حضرت ابو مالک خزائی کی حدیث پاک کو ذکر کیا اور اس کونی کو ران کے اوپر رکھنے کے ترجمے کی تائید میں۔ اور چوتھا انہوں نے شیخ ناصر الدین البانی، ان کا حوالہ دیا، محدث سر شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں وہ اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ کونی کو ران کے اوپر رکھا جائے گا۔ یہ چار باتیں ذراتی تذکار آپ اپنے بالکل سامنے رکھیں۔ اگر ان چار باتوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر بات آسانی سے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، اس کی جو وضاحت ہوگی وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔